السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری وذ سہیل یوٹیوب چینل۔ حضرت امام حسن بصری۔ حضرت حسن بصری جن کی ذات علم و عمل کے ایک ایسے درخشاں مینار کی طرح ہے جو تقریباً 14 صدیوں سے امت مسلمہ کو نیکی اور فلاح کا راستہ دکھا رہا ہے۔ صوفیاء کرام کے اس عظیم سردار کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو تصوف سے متعلق پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیاں آپ سے رفع ہو جاتی ہیں۔ تصوف کو اس کے صحیح رنگ میں اپنانے کے لیے حضرت حسن بصری کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو سعید ہے، جبکہ بعض مورخین نے آپ کی کنیت ابو علی اور ابو محمد بھی بیان کی، اور بصرہ میں طویل عرصے سے قیام کے باعث بصری کہلانے لگے۔ آپ کے والد کا نام یسار البصری تھا۔ حضرت حسن بصری کی پیدائش کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق آپ 642 عیسوی بمطابق 61 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین غلام تھے، اس بارے میں بھی بعض مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے عراق کا شہر میسان فتح کیا تو بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں آپ کے والد یسار بھی تھے، جبکہ دوسری روایت میں صرف اس قدر اختلاف کیا گیا ہے کہ حضرت حسن بصری کے والد حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے اور ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت سلمہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ حضرت یسار نے خیرہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت حسن بصری اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں جب عظیم صحابہ کرام کی بڑی تعداد بقید حیات تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا آخری زمانہ تھا۔ آپ کو ام المومنین حضرت سلمہ کی شفقت بڑی آغوش میسر آئی۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا اور بڑی نعمت تھی۔ اس سے بڑھ کر حضرت حسن بصری کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ کو اپنے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے گھروں میں آنے جانے کا بارہا موقع ملا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک، جبکہ میری عمر اس وقت 14 سال تھی، میں اکثر امہات المومنین کے گھروں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق آپ کی والدہ آپ کو صحابہ کرام کے پاس بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق آپ کو دے کر دعا فرماتے، اے اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے لوگوں کا محبوب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت حسن بصری کو علم سے والہانہ لگاؤ تھا۔ جب آپ کی عمر 12 برس کی ہوئی تو انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کتاب اللہ میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت حسن بصری نے حدیث رسول کا بھی علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو جید صحابہ کرام سے استفادہ کے مواقع میسر آئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر سے براہ راست احادیث رسول کا علم حاصل کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت معلم اخلاق رسول اقدس محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ حضرت حسن بصری کی شخصیت اس قدر پرکشش اور آپ کا انداز تعلیم اتنا دل نشیں تھا کہ لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے قرآن و حدیث کا درس حاصل کیا کرتے۔ آپ جس شہر میں جاتے وہاں تشنیگان علم آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ ان میں اس وقت کے نامور علماء اکرام بھی شامل تھے۔ آپ کے بارے میں ان علماء اکرام کا کہنا تھا کہ ہم نے ان جیسا اور کوئی نہ دیکھا۔ حضرت حسن بصری نے قرآن و حدیث کا وسیع علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی پر بھی عبور حاصل کیا۔ 37 ہجری کے بعد وہ بصرہ چلے گئے جہاں انہوں نے فقہ میں نام پیدا کیا اور بصرہ کے مفتی اعظم کا درجہ پایا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس قدر بلند مرتبہ پانے کے باوجود حضرت حسن بصری جب بھی کسی مسئلے میں دشواری محسوس کیا کرتے تو اس سلسلے میں دیگر بزرگوں سے پوچھ لیا کرتے اور اس میں کبھی آر محسوس نہ کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن سے پوچھا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حسن سے پوچھا کرو۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا، ہم نے بھی حدیثیں سنی اور حسن نے بھی، لیکن ہم بھول گئے اور انہیں یاد رہیں۔
حضرت حسن بصری کی شخصیت کا ایک اور پہلو زبان و ادب کے حوالے سے ہے۔ آپ عربی ادب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ کی فصاحت و بلاغت مسلم تھی۔ حضرت حسن بصری علمی مجلسوں میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ آپ کے پاس اکثر اہل علم حضرات جمع رہتے اور مختلف امور پر علمی گفتگو جاری رہتی تھی۔ یہ گفتگو بعض اوقات اتنی طویل ہو جاتی کہ آپ اور دیگر علماء کرام کو کھانے تک کا خیال نہ رہتا۔ حضرت حسن بصری حق بات کہنے سے کبھی نہ ہچکچاتے۔ آپ نے اس معاملے میں با اثر حکمرانوں کی بھی پرواہ نہ کی اور جب کبھی ضرورت محسوس کی حکمرانوں کی غلطی پر انہیں ٹوک دیا۔ ذاتی طور پر آپ سرکاری عہدوں، حکومت کے عطا کردہ انعامات اور مراعات سے خود دور رہتے۔ آپ نے حکمرانوں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے نام طویل خطوط بھی لکھے۔ ان میں سے ایک خط عبد الملک بن مروان کے نام لکھا گیا جس میں اخوت انسانی اور بنی نوع انسان سے گہری ہمدردی پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک خط حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام تحریر کیا گیا تھا جس میں انہیں نصیحتیں کی گئیں۔ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ جیسا اہم فریضہ بھی انجام دیا اور آپ مشرقی ایران کی جنگوں میں بھی شریک ہوئے۔ آپ حد درجہ عبادت گزار، خدا ترس اور باعمل عالم دین تھے۔ آپ کے نزدیک زہد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مخص زبانی دعوے کر لیے جائیں اور ظاہری وضاقتہ درویشوں کی سی بنا لی جائے۔ آپ کے نزدیک اصل چیز اخلاص سے کیا گیا عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو متنبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمارے حلقے میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن ان کی غرض دنیا سے ہوتی ہے۔ ایک بار آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو درویشوں کی طرح کمبل اوڑھے رکھنے کی عادت اپنائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں غرور کے بت چھپائے ہوئے ہیں جبکہ ظاہری لباس سے عاجزی اور مسکینی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بار آپ نے اچھی قسم کا یمنی جبہ اور چادر اوڑھ لی۔ گھر سے باہر نکلے تو ایک صاحب نے تعجب کا اظہار کیا۔ آپ نے جواب دیا تمہیں علم نہیں کہ دوزخ میں جانے والوں کا ایک بڑا حصہ کمبل اوڑھنے والوں یعنی ظاہری طور پر درویش بن جانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ کا یہ انداز فکر آپ کے اخلاص اور عمل پسندی کا ثبوت ہے۔ آپ کا ایمان تھا کہ انسان اپنے لباس اور طرز بود و باداشت سے چاہے کتنا ہی عبادت گزار اور متقی نظر آئے، اگر اس کے دل میں خلوص نہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی ظاہری وضاقتہ اسے اللہ کے غضب سے محفوظ نہ رکھے گی اور نہ ہی اسے آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مشہور مقامات کے عمدہ کپڑے سلوا کر وقتاً فوقتاً زیب تن کرتے رہتے، یعنی جبہ، چادر اور امامہ کا اہتمام کرتے۔ حضرت حسن بصری جوہرات اور موتیوں کی تجارت کر کے روزی کماتے تھے لیکن آپ کا دل مال جمع کرنے کی حرص سے پاک تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنے سے انکار کر دیا جو بے حد دولت مند تھا اور صرف اپنی دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ حضرت حسن بصری اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے۔ آپ کی حرکات و سکنات اور تمام اعمال سے یہ کیفیت عیاں رہتی۔ لوگوں نے آپ کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے دیکھا، اس لیے آپ بیکار، فضول اور بے مقصد گفتگو کبھی نہ فرماتے اور بہت زیادہ ہنسی مذاق سے دور رہتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی ہنسی قلب کی غفلت کا نتیجہ ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ اکثر دعا فرماتے رہتے تھے کہ اے رب کائنات، شرک، غرور، نفاق، ریا، فریب، شہرت طلب کرنے اور اپنے دین میں شک و شبہ سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھنا۔ آپ گفتگو کی کسی محفل کے اختتام پر بھی یہی دعا فرماتے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگر کسی انسان کے سامنے اس کی تعریف کر دی جائے تو اس کا نفس مغرور ہو جاتا ہے اور اس کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے جب بھی کوئی فرد آپ کی تعریف کرتا تو آپ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے، البتہ لوگ آپ کے لیے جب دعا کرتے تو آپ اس سے خوش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی نفلی عبادات کے معاملے میں کوشش کرتے کہ دوسروں کو ان کا علم نہ ہو سکے۔ مشہور عرب مصنف ابن ابی الدنیا کے مطابق حضرت حسن بصری نے 20 سال تک اس طرح عبادت کی کہ پڑوسیوں تک کو اس کا علم نہ ہو سکا۔
عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کا انتقال رجب 110 ہجری میں جمعے کی شب بصرہ میں ہوا۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یوں ہزاروں غمزدہ نفوس کی موجودگی میں آپ کو بصرہ ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔